أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے، مگر سیرت مصطفیٰ کی ہے. حق سبحانہ و تعالی نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور اس کا ارادہ تشریعی تو یہ ہے کہ ہر فرد بشر مشیت کے معیار پر پورا اترنے والا بشر بن جائے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ تمام افراد بشر کے سامنے نگاہ مشیت میں جو ایک مثالی بشر ہے وہ سامنے نہ ہو. تو جو چشم مشیت میں، نگاہ مشیت میں جو مثالی بشر ہے، انسان کامل، جسے عام افراد تو انسان ہی سمجھتے ہیں، مگر ہم اسے صرف انسان نہیں سمجھتے، ہم اسے آدم نوری سمجھتے ہیں. وہ آدم نوری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آدم کسے کہتے ہیں آپ؟ آدم اسے کہتے ہیں، یعنی جو ذہنوں میں مفہوم مرتکز ہے لفظ آدم سے، وہ یہ ہے کہ پہلا بشر، پہلا انسان. تو جو اس خاکنائے دہر میں پہلا انسان بنا اس کا نام آدم ہے. اور جب یہ خاکنائے دہر بھی وجود نہیں رکھتا تھا، اس وقت جو انسان بنا اس کا نام آدم نوری ہے. جب عالم انوار تھا اور ایسا عالم انوار تھا جس میں روشنی کی کرنوں کے درمیان خاک کے ذرے وجود نہیں رکھتے تھے، اس صاف و شفاف فضائے نوری و نورانی میں جو انسان کامل خلق ہوا، وہ آدم نوری، اس کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم.
وہ ہے نگاہ مشیت کا مثالی انسان. اور اس لیے حق سبحانہ و تعالی نے اس کی سیرت نگاری فرمائی ہے. نعتیں لکھی ہیں اللہ نے اپنے نبی کی. کہیں یہ لکھا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تو آپ کو بھیجا ہی نہیں مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت ہی کی حیثیت سے بھیجا. آپ کی آمد ہی رحمت ہے، آپ کی بعثت ہی رحمت ہے. کہیں ارشاد ہوا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں. دیکھیں یہ ایک ایک فقرے، ایک ایک آیتیں نہیں ہیں، یہ پورے پورے ایک ایک دیوان نعت ہے. سبحان اللہ. یہاں خلق کا ذکر ہے، وہاں رحمت کا ذکر ہے. جس طرح یہ کہا گیا کہ انک لعلی خلق عظیم، ویسے ہی ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ انک لعلی ھدی مستقیم. اللہ اکبر، آپ تو وہ ہیں کہ حق سبحانہ و تعالی کی طرف سے عطا کی گئی اس مستقیم ہدایت پر فائز ہیں کہ جو مثالی حیثیت رکھتی ہے. ھدی مستقیم، انک لعلی ھدی مستقیم اور انک لعلی خلق عظیم. ان دونوں آیتوں کو اگر سامنے رکھیں تو ایک نسبت ان دونوں آیتوں میں یہ بھی ہے کہ انسان اپنی معنوی حیثیت سے یا اس کے پاس علم ہوتا ہے یا علم کے سانچے میں ڈھلا ہوا اخلاق ہوتا ہے. دو ہی چیزوں کا مجموعہ ہے. اصل میں انسان مجموعہ ہے علم و عمل کا. انسان مجموعہ ہے علم و عمل کا. عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیے مشکل ڈاکٹر صاحب یہی ہوتی ہے میرے ساتھ. عام طور سے جو کچھ کہا جاتا ہے کبھی وہ میں نہیں کہتا. عام طور سے علم اخلاق کی کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ بھی اٹھا لیجئے تو اس میں کہا جاتا ہے انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور بدن. تو بدن آ گیا. بڑی بڑی کتابیں اٹھائی، روح اور بدن. انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح. میں نے جسم کو بالکل نظر انداز کر دیا. میں عرض کر رہا ہوں انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، علم اور عمل. اگر یہ دو چیزیں موجود ہیں تو بدن نہیں بھی ہے تو انسان بحیثیت انسان کارنامے انجام دیتا رہتا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. دیکھیے بات بہت بلند افق پہ پہنچ گئی. آپ انسان کا تصور ہی نہیں کرنا چاہتے بغیر بدن، اور میں کہہ رہا ہوں انسان کا تصور کیجئے بغیر بدن. جب تک آپ بغیر بدن کے ایک انسان کا تصور نہیں کریں گے اس وقت تک مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ. بہت بلند افق پہ گفتگو پہنچ گئی کہ عام طور پر ابو شاخ چاہے وہ خواجہ نصیر الدین طوسی ہوں رحمت اللہ علیہ اور چاہے ہمارے علامہ محقق نراقی ہوں، یہ معمولی افراد نہیں، مگر انہوں نے اپنی کتابوں کا آغاز کیا ہے اس تصور کے ساتھ کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح. طوسی نے بھی، نراقی نے بھی اور سب نے تقریباً. میں عرض کر رہا ہوں یہ جسم اور روح کی جو دوئی ہے اس سے بلند ہو جائیں، علم اور عمل کی وحدت تک پہنچیں.
جسم و روح کی دوئی سے بلند ہو کے علم و عمل کی وحدت تک پہنچے. یہ جملہ محفوظ رکھیے گا. وہاں بھی علم و عمل دو نام تو میں نے لیے ہیں مگر دوئی نہیں عرض کیا، میں نے وحدت کہا اس کو، کیونکہ جسم اور روح واقعاً اس میں دوئی پائی جاتی ہے مگر علم و عمل میں دوئی نہیں، وحدت ہی کا رشتہ ہے. یہ ایک دوسرا افق ہے جو میں نے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے کھول دیا. ان دونوں باتیں یاد رکھیے گا، یہ بحث فکری ہے. ایک طرف میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس انسان کا تصور کیجئے جو انسان علم اور عمل کا مجموعہ ہے بس، اور دوسری طرف یہ کہ جسم اور روح میں تو دوئی ہے لیکن علم و عمل میں حقیقتاً دوئی نہیں ہے. ایک حقیقت ہے، بالکل ایک حقیقت. ایک رخ سے دیکھیں تو علم ہے اور دوسرے عنوان سے دیکھیں تو عمل. اب یہاں پر ضرور اپنی بہت پرانی بحث کی طرف اشارہ کروں گا کہ اسی لیے عمل انسان کے اسی ایکشن کو کہہ سکتے ہیں جس کی بنیاد علم ہو، ورنہ اگر علم بنیاد نہیں ہے تو اس کا ایکشن عمل کہلانے کا مستحق نہیں ہے. عبث ایک لفظ اور ہے، عبث کہتے ہیں نا کہ یعنی کوئی کام بغیر مقصد کے، بغیر معنی کے، بے ارادہ کوئی شخص کر رہا ہو بیٹھ کر تو کہتے ہیں یہ کیا عبث کر رہے ہو. یا کوئی محنت کی اور اس کا حاصل کچھ نہیں ہوا، نتیجہ نہیں ملا تو آپ کہتے ہیں محنت عبث ہوئی، ضائع ہو گئی. تو یہ عبث جو ہے، عبث وہی عمل ہوتا ہے، وہی ایکشن ہوتا ہے، انسان کی وہی حرکت عبث ہو جاتی ہے جو علم کی بنیاد پر نہ ہو. اور جو علم کی بنیاد پر ہو کبھی وہ حرکت ضائع نہیں ہوتی. وہ موومنٹ، وہ ایکشن ہمیشہ فروٹفل ہوتا ہے، ہمیشہ اس کا ثمرہ سامنے آتا ہے جو علم کی بنیاد پر ہو. اب یہ بالکل فلسفیکل سطح پر ہے، اس کو تطبیق دے کر اپلائیڈ سطح پر گویا ہم عرض کر دیں کہ یہ جو شریعت میں کہا جاتا ہے نا کہ تقلید ضروری ہے، اس وقت موضوع میرا تقلید نہیں ہے، لیکن تقلید ضروری کیوں کہا جاتا ہے؟ تقلید کے کیا معنی ہے؟ لوگ وحشت کرتے ہیں اس میں، تقلید تقلید تقلید، گھبرا جاتے ہیں. تقلید ایک لفظ ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک لے مین کسی بھی فیلڈ میں کسی ایکسپرٹ سے رجوع کریں. دیٹس آل. یہ سامنے ڈاکٹر شبیر زیدی صاحب تشریف فرمائیں، ماشاءاللہ ایجوکیشنسٹ ہیں اور ڈاکٹر ہیں، ENT اسپیشلسٹ ہیں. اب مجھے اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے ENT سے متعلق تو میں ان سے رجوع کروں گا، میں چاہے کسی بھی میدان میں کتنی ہی تحقیق کا حامل ہوں، ان کے سامنے میں لے مین ہوں اور جو یہ نسخہ لکھ دیں گے وہی دوا استعمال کروں گا. اور مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں ان سے پوچھوں کہ یہ دوا کیوں لکھی ہے آپ نے. یعنی یہ حق اس وقت بس حاصل تھا جب تحقیق کرنے کی منزل میں کسی سے پوچھتا کہ بھئی یہ واقعی ENT اسپیشلسٹ ہیں یا نہیں، اور آدمی کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں یا نہیں، اخلاق تقوی سب ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ کمرشل ڈاکٹر ہیں کہ خواہ مخواہ ایسی دوا دیں کہ حلق نہ بھی خراب ہو تو خراب ہو. جب ایک بار آپ نے دونوں چیزیں پوچھنی پڑتی ہیں، آج کل تو بطور خاص کہ صاحب ڈاکٹر ہیں کیسے، کمرشل تو نہیں ہے. میں جھیل چکا ہوں یہ سب مسئلے خود ذاتی طور پر، ڈاکٹر صاحبان معاف فرمائیں گے. جیسے مولوی کمرشل ہوتے ہیں ایسے ہی ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، اس میں مشکل تھوڑی. مولوی دین خراب کر رہے ہیں، ڈاکٹر زندگی خراب کر رہے ہیں، دونوں مل کے ماحول خراب کر رہے ہیں. سب نمونے موجود ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ہر طرح کے نمونے ہیں. دنیا ہے، آخر ہم لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ نہیں بھولنا چاہیے.
آخرت میں نہیں جی رہے ہیں ہم لوگ، دنیا میں رہے ہیں۔ تو جب عام دنیا یعنی ڈاکٹر کے سلسلے میں بھی آپ پوچھتے ہیں کہ علم ہے اس کے پاس یا نہیں، اور دوسرے کہ ڈاکٹر کیسا ہے، دین میں بھی یہی ہے، عالم ہے یا نہیں اور متقی ہے یا نہیں۔ جب دو چیزیں معلوم کر لی، دو چیزیں معلوم ہو جائیں کہ نہیں عالم ہے، جینوین عالم ہے، پڑھا ہے، گواہی دینے والے گواہی دیتے ہیں صاحب یہ ان سے بڑا کوئی نہیں ہے اس وقت فیلڈ میں، اور دوسری گواہی ہے کہ ہم متقی ہیں، بالکل کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دو گواہیاں مل گئیں، اب اس کے بعد کوئی چون و چرا کی گنجائش نہیں ہوتی۔ عالم با عمل، جو وہ فتویٰ دے دیں اس پہ عمل کرنا، اس کا نام ہے تقلید۔ فتویٰ کیا ہے؟ ڈاکٹر کا پرسکرپشن۔ فتویٰ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فتویٰ یعنی بیان حکم خدا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بیان حکم، دیٹس آل۔ وہ بھی حکم کس کا؟ بیان حکم خدا، بیان حکم رسول۔ یہ تہذیب ہمارے ہاں یہ مجبوراً بحثیں آ جاتی ہیں، اس لیے کہ ابھی میں جیسے پاکستان سے ایک دورہ کر کے آیا، خدمت ابو عبداللہ علیہ السلام نصیب ہوئی۔ دو ایک مجلسوں میں علماء کا تذکرہ آ گیا اور ولی فقیہ کا تذکرہ آ گیا، تو باقاعدہ معاشرے کے ذمہ دار افراد نے آ کے مجھ سے کہا کہ ممبر پہ یہ موضوعات نہ چھیڑا کریں، لوگ یہاں بالکل واقف نہیں ہیں ان مسئلے ولایت فقیہ سے، لوگ بالکل واقف نہیں، سننا نہیں چاہتے تقلید کا مسئلہ۔ بھئی اگر تقلید کا مسئلہ سننا نہیں چاہتے، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں کیا علم اور علماء کی قدر نہیں ہے، اور علم اور علماء سے کٹ کے کوئی معاشرہ انسانی نہیں رہ سکتا، چاہے جائے کہ اسلامی اور ایمانی معاشرہ ہو۔ علم سے کٹ کے کوئی معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں رہ سکتا، وہ حیوانی ہو جائے گا۔ تو علم سے تو جڑا رہنا ہے ہمیں ہر حال۔ اعتماد کے لیے علم اور علم کے ساتھ کردار، دو سندیں چاہیے ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ تذکرہ بیچ میں آ گیا تھا۔ اب جب ایک شخص معلوم ہے کہ یہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب کردار بھی، بے کردار تو مولویوں کی کمی نہیں ہے، ہاں وہ تلخ بات ہے مگر سچائی سچائی۔ ہر دور میں یزیدی دربار میں کام کرنے والے مولوی بھی موجود رہے ہیں، ہر دور میں، ضمیر فروش، سخن فروش، قلم فروش، کوئی قلم بیچ دیتا ہے، کوئی زبان بیچ دیتا ہے، کوئی ایمان بیچ دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اس لیے تحقیق ضرور کریں، تحقیق ضرور کریں، مگر جو لوگ واقعاً رموز اسلام ہیں، جن کے بارے میں پوری دنیا یک زبان کہتی ہے کہ ہاں ان کے پاس علم بھی ہے اور کردار بھی، ان سے روگردانی نہ کریں، ان سے روگردانی نہ کریں، ورنہ وہ منزل ہلاکت اور زوال کی ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ یہ ایک عام بات ہے، آپ جس کے اوپر بھی متفق ہوں، میں کسی کا نام اس وقت آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں، ایک اصول عرض کر رہا ہوں۔ بہرحال تو یہ تو ایک عام بات ہوئی۔ ہر فیلڈ میں آپ عالم اور متقی کو تلاش کرتے ہیں، ہر فیلڈ میں عالم اور متقی، اس کے بتائے ہوئے فارمولے کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق جب آپ عمل کرتے ہیں، وہی عمل ہوتا ہے، وہی علاج کی بات۔ میں اگر بیمار پڑ جاؤں اور کوئی جینوین ڈاکٹر، کوئی واقعی ڈاکٹر نہ ہو، اور میں کسی ایسے آدمی سے علاج کراؤں اپنا، جسے وہ ہم لوگوں کے ہندوستان میں اور پاکستان میں ایک لفظ استعمال ہوتا تھا، سلینگ ہے معاف کیجیے گا، وہ جھولا چھاپ ڈاکٹر کہہ دیتے تھے،
نیم حکیم. معلوم ہے کہیں کسی مکتب میں نہیں پڑھے, کسی اسکول میں نہیں گئے, یونیورسٹی میں گئے, کہیں انہیں آتا ہی نہیں کچھ, مگر حکیم بنے پھر رہے ہیں. اگر اس سے میں علاج کراؤں تو کچھ تو وہ دے گا دوا کے نام پر, زہر ہی صحیح, مٹی ہی صحیح, انجیکشن تو لگائے گا, چاہے پانی کا انجیکشن لگا رہا ہوں, کچھ تو کرے گا, تو کچھ تو ہو رہا ہے. یعنی ڈکشنری میننگ میں علاج معالجہ ہو رہا ہے, لیکن کیا واقعاً علاج ہو رہا ہے؟ ڈکشنری میننگ میں علاج ہو رہا ہے مگر واقعاً علاج نہیں ہو رہا ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ عبث, زندگی کے ساتھ کھلواڑ, عبث, ساری محنت عبث, بیکار, برباد. یہی صورت ہمارے دین اور تمام زندگی کے اعمال کی ہے کہ ہم اگر یہ اعمال صحیح علم کی روشنی میں انجام نہ دیں تو وہ پھر عمل نہیں وجود میں آئے گا, کار عبث ہو کر رہ جائے گا. تو یہ ایک یاد دہانی تھی. اصل موضوع جو چھڑ گیا اس وقت وہ ذہن میں رہے کہ جسم اور روح کی دوئی تو اپنی جگہ مسلم, لیکن علم و عمل کی دوئی دراصل دوئی نہیں ہے. علم و عمل میں وحدت کا رشتہ ہے, اور یہ ہمارے اور آپ کے آقا باب مدینۃ العلم امیر المؤمنین علی ابن ابی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے, العلم یہتف بالعمل فإن اجاب وإلا ارتحل. علم ہمیشہ عمل کو آواز دیتا ہے. ابھی بیان کا ایک طریقہ ہے, یعنی علم ہمیشہ عمل کو وجود میں لاتا ہے. آواز دینے کے کیا معنی ہے؟ علم عمل کو آواز دیتا ہے, اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی علم عمل کو وجود میں لاتا ہے. گویا علم ہی ہے جو حرف کن ہے, یہ علم ہے جو کاف و نون کے درمیان پوشیدہ راز ہے. حق سبحانہ و تعالی جب کچھ انجام دینا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو بس کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے. کن کے معنی کیا ہے؟ کاف و نون, یہ کاف نون پیش کن یہ کہتا ہے, یہ لفظ فرماتا ہے. کن یعنی وہ ارادہ کرتا ہے کہ کوئی شے ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا کمال علم اور کمال قدرت ہے. یہ علم کے اندر راز پوشیدہ ہے کہ علم ہے جو عمل کو وجود بخشتا ہے. اگر علم ہوگا کسی کے پاس تو وجود میں آئے گا. اور اب مولا کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِنْ أَجَابَ وَإِلَّا ارْتَحَلَ. اگر عمل وجود میں آیا تو علم وہاں ٹھہرتا ہے. وَإِلَّا ارْتَحَلَ یا وَإِلَّا ارْتَحَلَ عَنْ. اور اگر وجود میں نہیں آیا عمل تو علم بھی وہاں ٹھہرتا نہیں ہے. اسی لیے عالم وہی ہوتا ہے جو واقعاً عالم باعمل ہو, ورنہ صرف علم حاصل کرنے کے بعد بے عمل زندگی اگر کوئی گزارے تو وہ عالم کہلانے کا حقیقتاً مستحق نہیں ہوتا, نہ کہ مجازاً, حقیقتاً مستحق نہیں ہوتا. اس لیے کہ پھر باد ہوائے نفس جوہر علم کو وہاں سے اڑا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. بہرحال اب یہ تو ظاہر ہے کہ بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے, اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ کچھ تھیوریٹیکل بات ہو اور ساتھ میں کچھ پریکٹیکل بات ہو. یہ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے. اس وقت جب یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے آپ کے سامنے کہ اصل انسانی وجود جو ہے, انسانی وجود کہ بدن کے ساتھ جب تک جڑے رہیں گے تو ہم آپ کچھ کر لیں, رہیں گے حیوانات کی صف میں. یہ گواہی کے لیے سب رہی. ڈاکٹر عباس صاحب سے پوچھ لیجیے, آپ سے پوچھ لیجیے, جتنے ڈاکٹر صاحبان ہیں سب مل کے گواہی دیں گے کہ ہمارا شمار کس قسم کے موجودات میں ہے؟ حیوانات. آپ جو ہمیں دوائیں کھلاتے ہیں, یہ دوائیں ہمیں کھلانے سے پہلے کس پہ آزماتے ہیں؟ چوہوں پر, بندروں پر, اجلکم اللہ, اور نہ جانے کن کن جانوروں پر.
دوائیں آزمائی جاتی ہیں اور جب وہاں ریزلٹس اچھے آ جاتے ہیں تو پھر کہاں انسان کو. حیوان ناطق آ جاتا تو پھر حیوان ناطق نہیں ہے وہاں، ناطق ہونے کا کچھ، بس حیوان. سائنس کی نگاہ میں ہم اور آپ بس حیوان ہیں. جسم سے جب تک جڑے ہیں ہم بس حیوان ہیں. ہم انسان کہلائیں گے تبھی جب جسم کے تقاضوں پہ ایسا اقتدار قائم کر لیں کہ جسم کچھ چاہے مگر ہم وہ کریں جو روح کا تقاضا. ایک صلوات پڑھ دیجیے. مثلا جسم کیا چاہتا ہے؟ تھکے ہوئے ہیں بہت تو پھر جسم چاہتا ہے سونا، آرام. روح کا تقاضا ہے نماز شب. اب اگر سوتے رہے تو حیوان، اور جسم کی تھکن پہ قابو پا لیا اور اٹھ کے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. یہ ہے انسانی عمل. یہ ہے انسانی عمل. یا اسی طرح تھکے ہوئے ہیں، اب وظائف میں ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے مگر پڑھا نہیں جا رہا ہے، نہیں پڑھ پائے قرآن، تو جسم کے تقاضے حاوی ہو گئے. کس عالم میں چلے گئے؟ حیوان. اگر جسم کے تقاضوں پر ہم قوی ہو گئے اور ہم نے قابو پا لیا اور قرآن مجید کی تلاوت جو وظیفے میں ہے وہ کر لی، یہ عمل کون سا ہوا؟ یہ انسانی عمل ہوا. یہ انسانی عمل کی قدرت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جسم دیا ہے. کیوں دیا؟ پھر جسم دیا ہی کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں، یہ جو ظاہری کائنات ہے، اس کائنات میں روح بغیر جسم کے اپنی کار فرمائی انجام نہیں دے سکتی. اس کائنات، اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے، اس سورج کی روشنی میں، اس چاند کی چاندنی میں روح بغیر جسم کے اپنی کارروائیاں انجام نہیں دے سکتی. اس لیے جسم ضروری ہے، لیکن ساتھ میں وہ کارروائیاں انجام پانی بھی ہیں. اس لیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس جسم سے روح کا رشتہ رکھا اور پورا شریعت کا نظام دے دیا کہ دیکھو یہ اگر کرتے رہو گے تو جسم رہنے کے باوجود جسم کے تقاضے پورے نہیں کرو گے، جسم سے روح کے تقاضے پورے کراؤ گے. نکتہ یہاں ہے، ہم اپنے نفس سے جسم کے تقاضے پورے کرائیں یا ہم اپنے جسم سے روح کے تقاضے پورے کرائیں. یہ اسٹرگل ہے جو دنیا میں چلتی ہے، اور اسی اسٹرگل میں کامیاب ہو جانے کا نام فوز عظیم ہے. یہی وہ صراط مستقیم ہے جسے طے کرنا ہے. یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم، یہی ہے صراط مستقیم. ایک طرف جسم کے تقاضے، ایک طرف روح کے تقاضے. جسم سے روح کی خدمت انجام دلوا لی جائے، یہ ہے کامیابی، اور روح کو نظر انداز کر کے نفس کو نظر جسم کر دیا جائے، یہ ناکامی ہے. یہ ناکامی ہے. اسی صراط مستقیم پر شایان شان طریقے سے گزرنا، یہ ہے سیرت. یہ ہے سیرت، اور اس سیرت کا کمال ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے رہا ہوں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب اللہ کہتے ہیں تو ہمیشہ صرف ایک وحدت نظر میں آتی ہے، لیکن جب ہم مصطفیٰ کہتے ہیں تو انوار کی ہستیوں کی ایک کثرت نظر آتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے نعرہ تکبیر.
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے صحت و سلامتی علماء حق بآواز بلند جب ہم اللہ کہتے ہیں تو بس اللہ ہے، وہ واحد ہے، فرد ہے، احد ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں۔ لیکن جب ہم مصطفیٰ کہتے ہیں، محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انوار کی ایک انجمن سامنے آتی ہے۔ مصطفیٰ ہیں، علی ہیں، زہرا ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، اور ذریت مصطفیٰ میں سے ہونے والے ائمہ اطہار ہیں، جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ نفس رسول ہے۔ نام کتنے یہ پوری انجمن، یہ پوری انجمن، یہ انجمن ہے انوار کی، ان میں سے ہر ایک وہ ہے جو آدم نوری ہے اپنی جگہ۔ بے شک مصطفیٰ بھی آدم نوری ہیں، علی بھی آدم نوری ہیں، حسن بھی آدم نوری ہیں، حسین بھی آدم نوری ہیں، زہرا بھی حوائے انسیہ نہیں، حوائے بہشتی ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی عظمت کا ادراک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس حکیمانہ و فلسفیانہ قضیے کو نہ سمجھ لیں کہ انسان تو دراصل صرف علم اور عمل کے مجموعے کا نام ہے، بدن اور روح کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ یہ جتنی روایتیں ہیں نا، حدیثیں ہیں کہ نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو نبی تھا اس وقت جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے۔ اب فرق سمجھ آیا کہ اب تاریخ نبی، حیات پیغمبر، سیرت مصطفیٰ لکھی جائے تو کہاں سے لکھی جائے؟ سن ایک عام الفیل سے، 570 عیسوی سے، 570 عیسوی تقریباً لکھا جاتا ہے نا، 570 عیسوی سے لکھیں یا اس وقت سے لکھیں کہ جب حضور فرما رہے ہیں کہ آدم بھی نہیں تھے؟ لکھنا تو پڑے گا، اگر حضور نے فرمایا تو لکھنا پڑے گا۔ ہاں، یا فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو خلق کیا وہ میرا نور تھا۔ تو جب تک ہمارا آپ کا ذہن آب و آتش و باد و خاک، یعنی یہ جو عالم طبیعیات ہے، اس کے حصار سے نکل کے مافوق طبیعیات کے عالم تک نہیں پہنچے گا، اس وقت تک ہم ان شخصیتوں کی حقیقت کو درک کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ذہن کی فضا کو گرد آلود نہیں رہنا چاہیے، غبار آلود نہیں رہنا چاہیے، خاک آلود نہیں رہنا چاہیے، ہماری فکر کو نوری ہونا چاہیے، صاف و شفاف سے۔ یہ ریاضت چاہیے، اس کے لیے دوہری ریاضت۔ علم بھی حاصل کریں، علم یا فزکس، آپ کو یہی فزکس پہنچائے گی اس منزل تک، یقین فرما لیجیے۔ یہ آج سے تقریباً مجھے اچھی طرح یاد ہے، سن یاد ہے، یہ 1988 کی بات ہے، جب میں کینیڈا گیا تھا مونٹریال میں، اور وہاں مونٹریال میں میکگل یونیورسٹی میں اور کانکارڈیا یونیورسٹی میں، دونوں یونیورسٹیز میں کچھ بہت اچھے دانشور اور سائنٹسٹ حضرات تھے، کچھ انڈیا کے، کچھ پاکستان کے اور کچھ بنگلہ دیش کے۔ اس میں سے ایک صاحب کا نام تھا پروفیسر قدرت خدا، اور ان کے والد کا نام تھا پروفیسر منظور خدا، اور یونیورسٹی والے انہیں صرف پروفیسر خدا کہتے تھے۔ یہ حقیقت ہے، یونیورسٹی والے انہیں پروفیسر، اللہ کرے وہ زندہ ہوں۔ تو ہمارا ان کا باقاعدہ ایک مکالمہ ہوا تھا، اور اسے ویڈیو پر ریکارڈ بھی کیا گیا تھا۔ ایک بخاری صاحب ہوتے تھے وہاں پر، انہوں نے اسے ریکارڈ کیا تھا۔ موضوع یہ تھا کہ کیا فزکس کا مطالعہ، ایک فزکس کا اسٹوڈنٹ خدا تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں؟ اور وہ جو پروفیسر خدا تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں، اور میں کہہ رہا تھا ہاں۔
اور اس وقت میری آنکھوں میں جو نور بسا ہوا تھا وہ علامہ آیت اللہ العظمی شہید راہ خدا شہید محمد باقر الصدر رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی کتابوں کا نور میری آنکھوں میں تھا۔ ان کی 2 کتابیں فلسفتنا اور فلاسفی، اور دوسری کتاب تھی الاسس المنطقیۃ للاستقراء۔ یہ دونوں کتابیں پڑھ کے میں ان سے مناظرہ کر رہا تھا کہ یہی سائنس کا مطالعہ، یہی میتھمیٹکس کا مطالعہ، یہی فزکس کا مطالعہ ہمیں اس منزل تک پہنچاتا ہے کہ جہاں ہمیں وجود حضرت حق سبحانہ و تعالی کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ یعنی فزکس کا علم مجبور نہیں کرتا کہ آپ خدا کا انکار کریں۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ ایک شیخی یا شوخی یا ایک یہ کہیے کہ ایک فیشن ہو گیا ہے دانشور کہلانے کے لیے، روشن فکر کہلانے کے لیے تھوڑا اندھیرا پیدا کر دیا جائے، ورنہ یہ روشن فکری تھوڑی ہے، اسے روشن فکری نہیں کہتے۔ ایک فیشن ہو گیا تھا، خاص طور سے روسی انقلاب کے بعد یہ جو پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کی ایک فضا قائم ہوئی تھی، وہ کمیونزم و مارکسزم، ورنہ جتنے بھی علوم ہیں سچے علوم، ایک عجیب و غریب بات عرض کرنے جا رہا ہوں، فزکس تو فزکس ہے، عربی نحو اگر پڑھ لیجئے گہرائی کے ساتھ تو خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ اب ایک جملہ کہہ دوں، ہاں بڑا جملہ ہے، میں خود اپنے جملے کی داد خود ہی دے رہا ہوں، آپ دیں یا نہ دیں۔ کوئی بھی علم اگر واقعاً وہ علم ہے تو خدا تک پہنچانے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ وہ علم ہو، فن نہ ہو۔ دونوں میں فرق ہے، ایک ہے علم، ایک ہے فن۔ فن یعنی کیا؟ صنعت، کرتب، ایک آرٹ، صرف آرٹ نہ ہو، کرتب نہ ہو، علم ہو۔ علم کی گہرائی میں جب بھی جائیں گے آپ، بشرطے کہ وہ، میں نے عرض کیا، بشرطے کہ وہ علم ہو، علم کی گہرائی میں جب بھی جائیں گے تو حقیقت ثابت حق سبحانہ و تعالی تک ضرور پہنچیں گے، اس لیے کہ علم کچھ ہے ہی نہیں بجز صفت ذات حق کے۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ اب یہاں پر ذرا سی آپ حضرات ماشاءاللہ بہت توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں اور ساتھ بھی دے رہے ہیں، حوصلہ افزائی بھی فرما رہے ہیں۔ اصل حوصلہ افزائی تو یہی ہوتی ہے کہ جو نقطہ عرض کیا جا رہا ہے اسے سمجھ لیا جائے۔ یہ منزل کب آئے گی کہ جب کوئی بھی علم ذات عالم و علیم تک پہنچا دے۔ یہ کیسے آئے گی؟ ہر علم کے اوپر بھی کچھ غیر علمی پابندیاں ہوتی ہیں۔ عجیب، جو لوگ بالکل ایپسٹیمولوجی وغیرہ میں ریسرچ کرتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ وہ منزل آ گئی جہاں جسے کہتے ہیں کہ بال کی کھال کھینچنا ہے نا۔ ہر علم کا ایک مجموعہ بنا لیا آپ نے، اور اس میں ہوتا کیا ہے تماشا؟ یونیورسٹیز میں جائیے اور حوزے میں چلے جائیے۔ ایک ایسی مثال دے رہا ہوں جس مثال سے جو عملی مثال ہے، پریکٹیکل۔ ایک شخص پڑھ رہا ہے، دوسرا شخص بھی پڑھ رہا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے اور یہ جانتا ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے، اور ایک دوسرے سے تنہائی میں ڈسکس کیجئے تو یہ اس کے لیے کہے گا کہ جاہل ہے۔ اس کے پاس جائیے تو اس کے لیے بالکل جاہل ہے۔ یہ ایک پریکٹیکل بات ہے، چاہے آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں، چاہے آپ حوزے میں چلے جائیں۔ اور فرما رہے ہیں اچھا یہ آئی کہاں سے؟ یہ کہاں سے آئی بات؟ وہ بازار کی بات، ڈائمنڈ اور گولڈ کے بارے میں تو الگ رہی بات، علم کے سلسلے میں کیوں یہ بات آ جاتی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ہر مجموعہ معلومات کے اوپر ایک ایسا غلاف چڑھا ہوا ہے جو غیر علمی ہے۔
ہر مجموعہ معلومات کے اوپر ایک ایسا غلاف چڑھا ہوا ہے جو غیر علمی ہے. اگر اس غلاف کے اندر ہی اندر رہے آپ تو کنہ ذات باری تک نہیں پہنچ سکتے, جوہر علم تک نہیں پہنچ سکتے. معلومات کا ایک ذخیرہ ہے, آپ اس معلومات کے ذخیرے کے ساتھ ذہنی نشاط میں مبتلا ہیں, لیکن اگر آپ نے اس غلاف کو ہٹا دیا, ہٹانے میں کامیاب ہو گئے, تو اس کے اندر سے جو ریڈیشنز ہوں گی, اس کے اندر سے جو علم کی مجرد شعاعیں پھیلیں گی, وہ آپ کو اس منزل تک پہنچا دیں گی کہ جو منزل خدا شناسی کی منزل ہے. یہ فکری ریاض چاہیے اس کے لیے. اسی کو کہتے ہیں مدارست العلم, اور اسی مدارست العلم کی اسی منزل کے لیے امام حسین نے فرمایا ہے کہ مدارست العلم یا دراست العلم لقاح المعرفہ. علم کا مسلسل, یعنی علم کی یہ منزل کہ جہاں معلومات کے اوپر چڑھے ہوئے غیر علمی غلاف کو ہٹانے میں آپ کامیاب ہو جائیں, وہاں معرفت وجود میں آتی ہے. یہ کسی اور کا جملہ نہیں, آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اب مجھے ایک پرانی مثال یاد آ رہی ہے, اجازت ہو تو اس وقت عرض کر دوں. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. برسوں پہلے میں نے کراچی میں صبح کی مجلس میں یہ مثال دی تھی. یہ ہو گئی, مطلب مجھے یاد نہیں کہ 10 سال یا 20 سال پہلے کی بات ہے, لیکن وہ جڑی ہوئی ہے اس لفظ سے کہ آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جملہ ہے دراست العلم, یہ لفظ دراسہ کہاں سے نکلا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے عربی میں دال رے سین. اسے عام طور پہ تو لوگ درس سمجھتے ہیں. درس کے معنی کہاں درس کا یہ جو روٹ ورڈ ہے اور یہ جو ورب ہے عربی کا, کہاں استعمال ہوتا ہے معلوم ہے؟ درس کے کتنے متضاد معنی ہیں. ایک معنی ہے درس کسی چیز کا مٹ جانا, درسا یعنی مٹ گیا, اور درسا یعنی پڑھ لیا. کسی ٹوٹلی اپوزٹ ہے. تیسرا استعمال کیا ہے؟ یہ جو دھان اور گیہوں فصل کی کٹائی ہوتی ہے نا, اسے لا کے پھر اب تو ظاہر ہے سب چیزیں مشینوں سے ہوتی ہیں, اور آپ جانتے ہیں ترقی یافتہ ہو گیا ہے ملک, لیکن پہلے والی مثال یہ جن حضرات کے بال سفید ہیں انہیں, یا ابھی بھی ہمارے کم سے کم ترقی پذیر ملکوں میں تو یہ ہے کہ وہ لا کے خوشے زمین پہ رکھ کے اور اس سے جانوروں کے بیل چلواتے تھے, اور دانا اسے کہتے تھے, دایا جاتا تھا, تو اس میں وہ چھلکے الگ ہو جاتے تھے, بھوسا الگ ہو جاتا تھا, اور وہ دانے الگ ہو جاتے تھے. اس عمل کو کہا جاتا تھا درس. کیوں لایا میں یہاں تک؟ ایک طرف درس کے معنی ہے مٹ جانا, ایک طرف درس کے معنی ہے پڑھ لینا, ایک طرف درس کے معنی ہے دانے کو چھلکے سے الگ کرنا. یہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ معلومات کے جو خزانے ہیں ان کے اوپر جو ایک غلاف غیر علمی چڑھا ہوا ہے, اس طرح ذہن کی مشق کی جائے کہ وہ معلومات کے اوپر چڑھے ہوئے غیر علمی غلاف کو الگ کر دے, اور وہ خوشہ علم ہاتھ میں آ جائے. وہ ہے منزل مدارست العلم کی. ایک مجرد حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک محسوس مثال دینی پڑتی ہے نا. ہمیشہ ایبسٹریکٹ ریئلٹیز کو سمجھنے کے لیے تشبیہ و استعارے سے اور محسوس چیزوں سے فائدہ اٹھانا پڑتا ہے. تو جب وہ منزل آ جائے, یعنی اب, اور یہ اس کے لیے وقت بھی چاہیے ہوتا ہے, اسی لیے کہتے ہیں ریاضت, محنت, وقت. یہ ہم جہاں رہ رہے ہیں اس وقت, یہ ہے وقت کا نئے رنگ. یہ جو دنیا ہے یہ نیرنگ زماں ہے. حصار زماں کے ماورا جو حقیقت ہے اس تک پہنچنے کے لیے, یعنی حصار زماں کے ماورا کیا ہے؟ ہم سب ابن الوقت ہیں, ہم سب فرزند خاک و زمان ہیں,
ہم سب فرزندان مکان و زمان ہیں، لیکن کچھ وہ ہیں جو ابو تراب ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو صاحب الزمان ہوتے ہیں۔ ایک صلوات۔ چل رہے ہیں نا ساتھ ساتھ؟ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے۔ اب دیکھیے، یہ صرف میں آپ کے سامنے آیت اور روایت نہیں پیش کر رہا ہوں، آیت کی تو عظمت اپنی جگہ، روایت کی عظمت اپنی جگہ۔ میں ابھی صرف طالب علمانہ انداز سے سفر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ، اس منزل تک پہنچنا کہ جب ہم زمان و مکان کے حصار کے باہر جو حقیقتیں ہیں ان کو سمجھ سکیں۔ کانٹ نے جہاں جا کر یہ پابندیاں لگا دی ہیں کہ دیکھیے آپ حصار زمان و مکان کے اندر ہیں، ہماری عقل مجبور ہے، اس کے باہر جو ہے اس کو ہم درک نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، اور یہاں رہتے ہوئے کر سکتے۔ یہی یہاں رہتے ہوئے وہاں کا ادراک کر لینا فوز عظیم ہے۔ یہ ہے فوز عظیم جو بار بار قرآن مجید نے کہا، فوز عظیم، فوز عظیم۔ یہ بہت پھیلی ہوئی بحث ہے جو سمیٹ کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس وقت، اور یہ سب کچھ ایک جملے میں اگر سمیٹنا چاہوں تو یہ سب کچھ ممکن ہے اگر ہم واقعاً پوری ہوشیاری کے ساتھ، پوری بیداری کے ساتھ، پوری ذہانت کے ساتھ، پوری فراست انسانی کے ساتھ ایک ایک نقش قدم مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے زندگی گزاریں۔ ایک اور بلندر صلوات۔ یہی سبب ہے کہ قرآن مجید نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ قرار دیا۔ اور کس چیز کا نمونہ بنایا؟ کس چیز کا نمونہ بنایا؟ کس لیے، کس مقصد، کس ہدف کے لیے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دیکھو تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، مگر کس ہدف کے لیے؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهِ، اس کے لیے جس کی طلب اللہ ہو۔ طلب اللہ ہے یعنی کیا؟ یعنی اس زمان و مکان کے باہر جو حقیقت ہے اس کی طلب، جو اس زمان و مکان پر حاوی و حاکم ہے اس کی طلب۔ اللہ کے لیے تو اندر اور باہر کی باتیں کہی نہیں جا سکتی نا، هو الظاہر، هو الباطن، هو الاول، هو الآخر، وہ منزل الگ ہے، لیکن مقام علم، مقام تعلیم میں، مقام معرفت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں نہیں آسانی سے سمجھ میں آتا؟ اس لیے کہ سب کہتے ہیں وہ ایک مجرد حقیقت ہے ہمارے لیے، ہماری دینیات میں کم از کم ہم ان کی بات نہیں کرتے کہ جن کی دینیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، اور اس کا ایک پاؤں زخمی بھی ہے، اور وہ ممبر سے اترتا بھی ہے اور چڑھتا بھی ہے، وہ بحثیں الگ ہیں۔ وہ تھیولوجی جو ہے اس سے ہم بیزار ہیں، اور اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، حالانکہ ہم انہیں کافر نہیں کہتے، ہم انہیں کافر نہیں کہتے، ہم بیچارہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی کو وہ ایک کرسی پر محدود، ایک عرش پر محدود، اور اس کو نعوذ باللہ یعنی اس طرح سے اس کی ذات گرامی کو پیش کرتے ہیں کہ جو واقعاً عقل انسانی کے لیے شرمناک بات ہے۔ ہمارے لیے حق سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقت ثابت ہے، وہ ہے، موجود ہے، اور زمان و زمانیات سے منزہ ہے، مکان و مکانیات سے منزہ ہے، جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، مادہ و مادیات سے منزہ ہے۔ اس سب کے باوجود وہ ہے اور ان سب پر حاکم ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ اب اگر اس کی طلب ہے تو لمن کان یرجو اللہ، جو اس کی طلب رکھتا ہے اس کے لیے اسوہ کیا ہے، نمونہ کیا ہے، رہبر کیا ہے، رہنما کیا ہے؟
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یرجو اللہ والیوم الآخر، اور جو یہ روز آخر کا طلب گار ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بھی کیسے ذکر کریں، کیسے ذکر کریں، یہ بھی نمونہ کون ہوگا ہمارے لیے؟ رسول اللہ، یہ نہیں کہ ہم جیسے چاہیں اس کا ذکر کریں۔ اور ہمارے آپ دقیق قرآن کی آیت ہے، ہم جیسے چاہیں اس کا ذکر کر لیں، نہیں، یہاں ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کر کے اور گفتگو دامن بحث کو سمیٹ دوں۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو ڈاکٹر عباس صاحب کے مودت قدے پر پھر اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا کی طلب ہو، آخرت کی طلب ہو، اور ذکر حق کی طلب ہو، تو ذکر خدا بھی کون نمونہ ہے ہمارے لیے؟ یہ نہیں کہ ہم شاعر ہیں تو ہم جیسے چاہیں حمد کہہ لیں، ہم ادیب ہیں تو جیسے چاہیں اس کا وصف لکھ لیں، ہم خطیب ہیں تو جیسے چاہیں بیان کر لیں، ہم آرٹسٹ ہیں تو جیسے چاہیں اس کی شکل و صورت بنا لیں۔ نہیں، ذکر حق کے لیے بھی نمونہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اب ظاہر ہے کہ اتنی یہ بحثیں اگر ذہن میں آ گئیں تو جو بحثیں اس کے ساتھ ساتھ ہیں خود بخود حل ہو جائیں گی، میں اشارہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرب کا واقعہ ہے قبل بعثت، بہت سے ایسے تھے جزیرہ نماء عرب میں، حجاز میں، تہامہ میں، بہت سے ایسے تھے جو بت پرستی نہیں کرتے تھے، اور وہ اپنے وقت کے بڑے حکیم و فلاسفر اور دانشور سمجھے جاتے تھے۔ یہ لفظ حکیم و حکمت بہت پرانا ہے، اصیل اور عریق لفظ ہے عربی زبان میں، حکیم اور حکمت۔ یہ حکیم نفس دیکھنے والے کے معنی میں نہیں ہے، حکیم یعنی فلاسفر۔ بہت سے حکما تھے جو بت پرستی نہیں کرتے تھے، ان میں بعض کا قول یہ ہے کہ ایک شخص اپنے اونٹ پر ناقے پہ بیٹھا ہوا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے کہتا ہے، اے میرے پیدا کرنے والے، اس کائنات کے پیدا کرنے والے، میں جانتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تیری عبادت کروں تو کیسے کروں۔ یہ ضمیر انسانی کی آواز ہے، یہ ذہن انسانی کی عاجزی ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے سلسلے میں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کیسے اس کی اطاعت کریں، کیسے اس کی بندگی کریں، کیسے اس کی خدمت کریں، کیسے اس کے کام آ جائیں جس نے ہمیں وجود بخشا ہے، کیسے اس کا ذکر کریں، کیسے اس کا شکر ادا کریں۔ ان سوالوں کے سامنے ذہن و ضمیر انسانی حیران اور عاجز ہے، اور ہر ذہن و ضمیر انسانی کی اس عاجزی کو قوت سے بدلنے والی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے نبوت کی ضرورت، اور یہ ہے نبی کا مقام، یہ ہے نبی۔ تو ہم اگر ذکر بھی کریں، نماز کیسے پڑھنی ہے؟ رسول جیسے پڑھیں۔ حج کیسے کرنا ہے؟ رسول جیسے کریں۔ ذکر کیسے کرنا ہے؟ رسول جیسے سکھائیں، ہر مسئلے میں۔ اور اگر اس ذکر کو، اس نظام شریعت اور اس نظام ذکر کو سمجھ لیں، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، تو یقین کیجئے بغیر کسی ادنا تأمل اور شک کے آپ اپنے اندر چھپ، جیسے ہم نے کہا نا، یعنی الحمدللہ ذہانتیں ساتھ دے رہی ہیں کہ ایک مجموعہ معلومات ہے، اس کے اوپر ایک غیر علمی غلاف ہے، اس کو چھڑانا ہے۔ آپ کے اس جسم کے اندر جو آپ کا روحانی وجود ہے، اس کو آزاد کر کے ہمیں حیوانیت کے درجے سے نکل کے اس انسان خالص تک پہنچنا ہے جو صرف علم و عمل کا پیکر ہو۔ یہ جو علم و عمل کا پیکر ہوگا، یہ حقیقت کی باتیں افسانہ نہیں، پوئیٹک امیجینیشن نہیں ہے، میں حقیقت کی وادی میں لانا چاہ رہا ہوں۔ یہ وہ منزل ہے
کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس زمین پر رہتے ہوئے، اس آسمان کے نیچے رہتے ہوئے، اس سورج کی روشنی، اس چاند کی چاندنی میں جہاں صرف مادی احکام حکمراں ہیں، آپ کی روح اتنی قوی ہو جائے گی سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے کے نتیجے میں، جہاں آپ کی روح تمام زندگی کے کارنامے انجام دے گی جسم کی مدد کے بغیر۔ بس مجلس تمام ہو گئی، تمام ہو گئی مجلس۔ ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہوں گی اور آپ تصدیق کریں گے کہ حسین نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ مگر ممکن ہے کہ کوئی شخص تلاوت کرے نظام جسم کے اس طرح درہم برہم ہو جانے کے باوجود؟ ممکن ہے؟ جسم پامال ہو چکا ہے، جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا ہے۔ تاریخ یہ جملے لکھتی ہے کہ آقا کی سینے کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی، جسم پامال ہو چکا، سر مبارک نوکے نیزہ پر، اور کیا کیا بدسلوکیاں کی گئی، کیا کیا بے ادبیاں کی گئی سر مبارک۔ کبھی تنور میں رکھا گیا، کبھی دار پہ لٹکایا گیا، کبھی نیزے پہ گلی گلی کوچے کوچے پھیرا گیا، مگر جو روح انسانی کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، آقا حسین کی آنکھیں مشاہدہ کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں کون کیا کر رہا ہے، سن رہے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اور جب موقع سمجھتے ہیں تو مناسب جواب دیتے ہیں، زبان حرکت میں آتی ہے، گفتگو کرتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں۔ یہ ہے حسین، یہ ہے وہ جان مصطفیٰ جنہوں نے اپنی پوری زندگی نقش قدم مصطفیٰ پہ گزاری، تو وہ منزل دکھا دی تمام عالم انسانیت کو کہ جسم کی مدد کے بغیر روح کار فرما کیسے ہوتی ہے۔ کہ یہ حکمت ہے، یہ ہے حکمت اسلامی، یہ ہے اسلامک فلسفی، یہ ہے اسلامی آئیڈیالوجی جو انسان کو پہچنواتی ہے، خدا کو پہچنواتی ہے۔ اور خدا کی شناخت میں اور انسان کی شناخت میں کربلا کہاں کہاں کام آتی ہے، کربلا کربلا۔ بس مجلس ختم ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مجھے اس وقت بھی چونکہ یاد آ رہے ہیں بے اختیار، اس لیے یہ 3 شعر میں پڑھنا چاہ رہا ہوں سید آل رضا مرحوم کے۔ یہ میں نے اس مرتبہ، اس سے قبل بھی ایک مجلس میں ممبر سے پڑھے تھے۔ کربلا والے نہیں، کرب و بلا آج بھی ہے۔ سید آل رضا مرحوم بہت اچھے شاعر تھے، استاد شاعر، کامل شاعر، کامل الفن، اور کمال فن یہ تھا کہ انہوں نے اپنا تمام کمال اور ہنر نظر امام حسین کر دیا تھا۔ بہت اچھے مرثیے کہے، بہت اچھے سلام کہے، بہت اچھے نوحے کہے۔ آج کے شاعروں کے لیے نمونہ ہے ان کا کلام۔ ان کا ایک بہت پہلے سلام شائع ہوا تھا، کربلا والے نہیں، کرب و بلا آج بھی ہے، مرنا آتا ہو تو جینے کا مزہ آج بھی ہے، مرنا آتا ہو تو جینے کا مزہ آج بھی ہے، روح تعلیم حسینی نے بنائے انسان، روح تعلیم حسینی نے بنائے انسان۔ یہ جو میری آج کی پوری تقریر تھی فضائل سے مسائل تک، وہ انسان جو علم و عمل کا مجموعہ ہے، وہ انسان نہیں جو صرف مادی جسم اور روح کا مجموعہ ہے، وہ انسان جو صرف علم و عمل کا مجموعہ ہے۔ روح تعلیم حسینی نے بنائے انسان، جو ملا حر کو وہی حسن عطا آج بھی ہے، جو ملا حر کو وہی حسن عطا آج بھی ہے۔ خدا کی قسم فیضان حسینی جاری ہے۔ اور جو ایک شعر ان کا اس وقت ذہن میں آ رہا ہے جس میں درس ہے، عبرت ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ مشکلیں ہم نے بڑھا لیں کہ مسلمان نہ رہے،
پریکٹیکلی عملی طور پہ ہم مکمل مسلمان نہیں ہیں. مشکلیں ہم نے بڑھا لیں کہ مسلمان نہ رہے، ورنہ اسلام بڑا عقدہ کشا آج بھی ہے. یہ نہیں کہ دنیا ترقی کر گئی تو اب ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے، دنیا ترقی کر گئی تو اب ہمیں اسلام کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں بہت سی چیزیں، سائنس نے ترقی کر لی، اب ہم فضا میں پہنچ گئے، چاند پر قدم رکھ دیا، آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں نہیں. اسلام آج بھی انسانی زندگی کا بڑا عقدہ کشا ہے اور تا قیام قیامت رہے گا. اور یہ سب درس ہمیں کربلا والوں سے ملتا ہے. اسی لیے تو آقا حسین نے کربلا میں پامال ہو کر اللہ کا حق ادا کرنے کا حق ادا کیا. اور آپ کے بیٹے نے، آقا حسین نے ایک سجدہ کیا زیر تیغ، لیکن میں کہتا ہوں سید سجاد نے تو سینکڑوں سجدے کیے ہیں زیر تیغ. اکثر بس یہ جملے کہتا ہوں، اسی پہ مجلس تمام ہو جاتی. آپ اندازہ کیجئے، آقا رسول اللہ نے عبادت کی، رسول اللہ سے بڑھ کے کس نے عبادت کی ہوگی؟ مولا علی سے بڑھ کے کس نے عبادت کی ہوگی؟ آقا حسن، آقا حسین، سب نے عبادتیں کی. رسول اللہ حالت نماز میں انہیں اذیتیں دی گئی. رسول اللہ کے بعد آقا امام امیر المومنین نماز کی حالت میں شہید کیے گئے. امام حسن پر نماز کی حالت میں حملہ ہوا اور آپ زخمی ہوئے. امام حسین کا سر قلم ہو گیا سجدے میں، مگر زین العابدین کا لقب، زین العابدین کا لقب ہمارے چوتھے امام کو ملا. کیوں ملا؟ غور کیجئے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار طوق، اور اس کے باوجود مسلسل نمازوں کا سلسلہ جاری ہے. کسی کے ہاتھوں میں آپ ہتھکڑیاں ڈال دیں وہ قنوت نہیں کر سکتا، کسی کے پاؤں میں بیڑیاں ہو وہ سجدہ نہیں کر سکتا، وہ تشہد بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا. لیکن آقا امام سید سجاد نے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک مسلسل نمازیں پڑھیں، اور اس طرح نمازیں پڑھیں کہ آج دشمن کے شہر میں بھی وہ قید خانہ جو بتایا جاتا ہے وہاں وہ جگہ محفوظ ہے جہاں سید سجاد نماز پڑھا کرتے. پروردگار آپ سب کو زیارت کا شرف عطا فرمائے. آپ شام جائیں، زیارتوں پر جائیں، اور آپ ان نشانات کا، ان آثار کا قریب سے مشاہدہ کریں جو دشمنوں کے شہر میں آج بھی کوئی یزید کی قبر بتانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، مگر ہر ایک مشہد حسین بتانے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. اور وہاں بتایا جاتا ہے دیکھو یہ زندان ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں سید سجاد نمازیں پڑھا کرتے تھے. ہاں یہ اہتمام ہے. سید سجاد مرد تھے تو جہاں وہ نماز پڑھتے تھے وہ نشان محفوظ ہے اور بتایا جاتا ہے. کون بتائے زندان کے کس گوشے میں زینب نماز کے ساتھ؟ اجرکم علی اللہ، وہ زینب جن سے جناب سید سجاد نے خود خطاب کر کے کہا ہے پھوپھی اماں، کربلا کے بعد سے آج تک آپ کو کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. کیا سبب ہے کہ آج آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ اور جناب زینب نے جواب دیا ہے بیٹا، روز عاشور سے آج تک آب و دانہ جو دشمنوں کی طرف سے آتا ہے وہ اتنی کم مقدار میں ہوتا ہے کہ بچوں کی پیاس نہیں بجھتی، بچوں کی بھوک نہیں مٹتی. میں اپنے حصے کی غذا اور پانی بچوں کو کھلا دیتی ہوں، بچوں کو پلا دیتی ہوں. اب میرے جسم میں طاقت نہیں رہ گئی کہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ سکوں. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمیں ایسا انسان بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. پروردگار ہمیں نور علم و نور عمل دونوں انوار سے آراستہ فرما. پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن ہے. پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے. پروردگار ہمارے نگاہوں کے سامنے سیرت مصطفیٰ اور اخلاق مصطفیٰ کے پرچم لہراتے رہیں. پروردگار معبود ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہیں. معبود
ہمارے ولی آسو کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔ پروردگار صاحب خانہ کی طرف سے اس عبادت عزا کو قبول فرما۔ جتنے حاضرین ہیں ان کے گزشتگان و مرحومین کی روحوں کو شاد فرما، ان کی زندگیوں کو نورانی فرما اور ان کی نسلوں کو قیام قیامت تک توحید و ولایت پر خلق فرما۔